بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین کرام، قرآن کریم اللہ تعالیٰ کا وہ سچا کلام ہے کہ جس کے کلام اللہ ہونے میں شک کی کوئی گنجائش نہیں بچتی، مگر ہماری سستی اور لاپرواہی کی وجہ سے ہم قرآن کریم پر کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ قرآن کریم کی ہر آیت مبارکہ حکمت اور دانائی سے بھری پڑی ہے۔ قرآن کریم جس ترتیب کے ساتھ ہمارے رب کائنات نے جبرائیل علیہ السلام کے ذریعے ہمارے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے قلب مبارک میں ڈال کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان مبارک پر جاری کیا تھا، وہ آج تک اسی ترتیب میں ہی ہے اور قیامت تک اس کلام پاک میں کوئی رد و بدل نہیں کر سکے گا، کیونکہ قرآن کریم کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے خود اپنے اوپر لے رکھا ہے۔ ناظرین کرام، اب آتے ہیں اپنے اصل موضوع کی جانب۔ ہمارا اصل موضوع قرآن کریم کی دو آیات کے درمیان فرق کے بارے میں ہے۔ ان دو آیات میں بات ایک ہی کہی گئی ہے، حکم ایک ہی دیا گیا ہے، مگر بات کہنے میں فرق ہے، یعنی جو بات ایک آیت میں کہی گئی ہے دوسری جگہ وہیں بات الٹے طریقے سے کہی گئی ہے۔ وہ کیسے، ہم آپ کو بتاتے ہیں، اور قرآن کریم کی ان آیات میں چھپی حکمت کے بارے میں بھی آپ کو بتاتے ہیں۔ اور اب خبر دیں گے آپ کو پنڈ دادن خان سے، جہاں پر افسوسناک واقعہ پیش آیا ہے۔ گاؤں ہرن پور میں ماں نے 3 معصوم بچیوں کے گلے کاٹ دیے۔ بچیوں کے گلے کاٹنے کے بعد ماں نے اپنا گلا کاٹ کر آگ لگا دی۔ گلستان جوہر سے خبر دیں کہ آپ کو کراچی کے علاقے گلستان جوہر میں 3 بچوں کی اموات کا پراسرار واقعہ، ماں ہی قاتل نکلی، پولیس نے ملزمہ نورین کو باقاعدہ گرفتار کر لیا۔ ملتان سے خبر یہ کہ باپ نے بیٹی کو قتل کر کے خودکشی کر لی۔ پولیس کے مطابق ماہر نفسیات ڈاکٹر اظہر کا کسی بات پر اپنی بیٹی سے جھگڑا ہوا، جس پر ڈاکٹر اظہر نے اپنی بیٹی ڈاکٹر علیز حیدر کو گولی مار کر خودکشی کر لی۔ ناظرین کرام، جو لوگ غربت کی وجہ سے اپنی اولادوں کو مار دیتے ہیں یا غریب ہو جانے کے ڈر سے انہیں قتل کر دیتے ہیں، یہ 2 آیات مبارکہ خاص انہی طبقوں کے بارے میں ہیں۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں ایک جگہ ارشاد فرماتا ہے کہ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے مت مارو، ہم تمہیں بھی کھلائیں گے اور انہیں بھی، مگر دوسری جگہ یہی بات اللہ تعالیٰ دوسرے طریقے سے کہتا ہے۔ وہ کیسے، ہم آپ کو تسلی سے سمجھاتے ہیں۔ پہلے آپ کو وہ آیات سناتے ہیں اور ان کا ترجمہ بھی بتاتے ہیں تاکہ بات ذہن میں صحیح بیٹھ سکے، پھر آپ کو قرآن کریم کی ان 2 آیات میں تبدیلی پر جو حکمت چھپی ہوئی ہے اس کے بارے میں بھی بتائیں گے۔ سورہ انعام کی آیت نمبر 151 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُم مِّنْ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُكُمْ وَإِيَّاهُمْ، اور غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی۔ اس آیت میں یہ 2 باتیں نوٹ کر لیں کہ اللہ تعالیٰ کسی غریب طبقے سے مخاطب ہو رہا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غربت کی وجہ سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، دوسری بات یہ کہی جا رہی ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی، یعنی تمہاری اولاد کو بھی۔ اب آپ کو دوسری آیت کے بارے میں بتاتے ہیں کہ وہاں پر اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے۔ قرآن کریم کی سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 31 میں ارشاد باری تعالیٰ ہے، وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ خَشْيَةَ إِمْلَاقٍ نَحْنُ نَرْزُقُهُمْ وَإِيَّاكُمْ، اور غربت کے خوف سے اپنی اولاد کو قتل نہ کرو، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ اب فرق دیکھ لیں، اس پہلے والی آیت میں یہ ارشاد تھا کہ اپنی اولاد کو غربت کی وجہ سے قتل نہ کرو، جبکہ دوسری آیت میں یہ حکم دیا گیا ہے کہ اپنی اولاد کو غربت کے خوف سے قتل نہ کرو۔ یہاں پر فرق وجہ اور خوف ہے۔ اب دونوں آیتوں کے دوسرے حصے میں فرق دیکھیں۔ پہلی آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا ہے، نحن نرزقکم وإیاہم، کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی۔ یہاں پر والدین کا ذکر پہلے کیا گیا ہے اور اولاد کا بعد میں، جبکہ دوسری آیت کے دوسرے حصے میں فرمایا گیا ہے، نحن نرزقہم وإیاکم، ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ اب ہمارے کمزور ذہنوں میں یہ سوال ضرور پیدا ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہاں پر کیا فرمانا چاہ رہا ہے کہ ایک جگہ کہتا ہے کہ غربت کی وجہ سے، تو دوسری جگہ کہتا ہے کہ غربت کے خوف سے۔ ایک جگہ کہتا ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور انہیں بھی، جبکہ دوسری جگہ یہی بات الٹی کہی جا رہی ہے کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ دوسری آیت میں پہلے اولاد کا ذکر ہے، بعد میں ماں باپ کا۔ پہلی آیت میں جو بات ہو رہی تھی وہ خالص غریب طبقے سے ہو رہی تھی۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ غربت کی وجہ سے، یعنی کہ وہ غریب تو ہے ہی، تو اس وجہ سے وہ اپنی اولاد کو قتل نہ کرے۔ تو اللہ تعالیٰ آگے فرماتا ہے
کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور تمہاری اولاد کو بھی، یعنی کہ غریب کو تو ابھی سے اپنے کھانے کی فکر ہوگی اور اولاد کی بعد میں، اسی لیے پہلے والدین کا ذکر ہے کہ ہم تمہیں بھی رزق دیں گے اور بعد میں اولاد کا ذکر ہے۔ اب دوسری آیت میں اللہ تعالیٰ دوسرے طبقے سے فرما رہا ہے جو ابھی غریب نہیں ہے، جسے غریب ہونے کا صرف خوف ہے کہ جب میری اولاد ہوگی تو میں انہیں کہاں سے کھلاؤں گا، ان کے اخراجات کہاں سے پورے کروں گا۔ تو اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے غربت کے خوف سے، یہ نہیں فرما رہا کہ غربت کی وجہ سے، کیونکہ ابھی بندہ غریب نہیں ہے اور نہ ہی اسے ابھی اپنے کھانے کی فکر ہے۔ سبحان اللہ۔ تو اس آیت کے اگلے حصے میں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم انہیں بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ یہاں پر پہلے اولاد کا ذکر کرنے کا مقصد ہی یہی ہے کہ اس طبقے کو اپنے کھانے کی فکر ابھی نہیں، جبکہ اپنی اولاد کے کھانے کی فکر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ اس لیے فرما رہا ہے کہ ہم تمہاری اولاد کو بھی رزق دیں گے اور تمہیں بھی۔ دوستوں، قرآن کریم کی ان دو آیات کی ترتیب اور فرق میں جو حکمت چھپی ہوئی تھی ہم نے آپ کو واضح طور پر بتا دی ہے۔ ایسے ہی قرآن کریم کی ہر آیت میں اللہ تعالیٰ کی کوئی نہ کوئی حکمت ضرور پوشیدہ ہوتی ہے، مگر افسوس کہ ہم کبھی غور و فکر ہی نہیں کرتے۔ اللہ تعالیٰ تو ہمیں بار بار فرماتا ہے وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، اور ہم نے تو قرآن کریم کو نصیحت حاصل کرنے کے لیے آسان کر دیا ہے، تو کوئی ہے جو نصیحت حاصل کرے۔ دوستوں، ایسی ہی مزید دلچسپ اسلامی اور قرآن کریم کی حکمت سے بھری آیتوں کے بارے میں ویڈیوز دیکھنے کے لیے ہمارے چینل شیر علی ٹی وی کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور بیل آئیکن کو دبانا ہرگز مت بھولیے گا۔ ویڈیو تھوڑی سی بھی انفارمیٹیو لگی ہو تو لائک کر دیجئے گا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔